سنیے گا اللہ 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 کا قرآن فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہ بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اللہ اللہ جو علم والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ اللہ۔ آپ دیکھیں قرآن نے فرمایا کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے مقام پر قرآن نے فرمایا جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب تیسرے مقام پر قرآن فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہ بندے ڈرتے ہیں جن کے پاس میں علم ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو، وہ جانتے ہیں اللہ کی ربوبیت کو، وہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی شان کو۔ اور جو علم والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے تعلق سے قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا فیضان رضا نوری صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اللہ، علم بہت زیادہ ضروری ہے، ایجوکیٹڈ بنے، علم حاصل کریں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر علم حاصل نہیں کریں گے نا تو زندگی ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لوگ سوچ رہے ہیں بلڈنگ بنا لینا کامیابی ہے، لوگ سوچ رہے ہیں مکان بنا لینا کامیابی ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ سماج میں اپنا نام کما لینا کامیابی ہے، لیکن یاد رکھنا آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے وہ دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ اللہ، بہتر بنے آپ، افضل بنے آپ، اللہ اللہ، آپ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سکھائیں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک قرآن کو نہیں پڑھیں گے ہم عزت والے نہیں ہو سکتے، جب تک قرآن کو نہیں پڑھیں گے ہم شان والے نہیں ہو سکتے، جب تک قرآن کو نہیں پڑھیں گے ہم جو ہے نا اپنے سماج میں جو تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، آج ہماری حالتیں یہ ہیں، ہمارے گھروں میں طاقوں میں قرآن رکھے ہیں، زنگیں چڑھ گئی ہیں، دھولیں چڑھ گئی ہیں، قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، قرآن کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے، قرآن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آج ہم LCD دیکھ رہے ہیں، آج ہم جو ہے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام جو ہے مسلسل چلا رہے ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا ہم قرآن کو پڑھتے، کتنا اچھا ہوتا مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھتے، کتنا اچھا ہوتا ابو بکر کی صداقت کو پڑھا جاتا، کتنا اچھا ہوتا عمر کی عدالت کو پڑھا جاتا، کتنا اچھا ہوتا عثمان غنی کی سخاوت کو پڑھا جاتا، کتنا اچھا ہوتا حضرت علی کی شجاعت کو پڑھا جاتا۔ اللہ اللہ، پڑھنا یہ کامیابی ہے، جب تک نہیں پڑھو گے تم ناکام رہو گے، اور جس دن تم نے پڑھنا شروع کر دیا، جس دن تم نے سمجھنا شروع کر دیا، اللہ تمہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھیں، اگر آپ قرآن کے پڑھنے والے نہیں ہیں قرآن کے پڑھنے والے بن جائیں، اگر آپ حدیث کے پڑھنے والے نہیں ہیں آپ حدیث کے پڑھنے والے بن جائیں، آپ کو غسل نہیں آتا آپ غسل کو جو سیکھنے والے بن جائیں، سکھانے والے بن جائیں، آپ سے وضو کا طریقہ نہیں آتا آپ وضو کرنے والے بن جائیں، دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں، آپ خود بھی عالم بنے، دوسروں کو بھی علم سکھائیں، انشاءاللہ پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، تمہاری زندگی میں خوشحالیاں آ جائیں گی، تمہاری زندگی میں جو بہاریں آ جائیں گی۔ علم حاصل کرو، جب تمہارے پاس میں قرآن کا علم ہوگا اور تمہارے گھر میں اگر کوئی پریشانی آ جائے گی، تم کسی نیتا کے چکر نہیں لگا سکتے، کسی بدھائک کے چکر نہیں لگا سکتے، کسی چیئرمین کے چکر نہیں لگا سکتے، بلکہ اللہ کا قرآن کھولو گے اور قرآن پڑھو گے اور قرآن پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرو گے۔ نوری پوری ذمہ داری سے کہتا ہے اگر تم نے اللہ کا قرآن پریشانی میں پڑھا تو آنسو نکال دیے، آنسو نیچے نہیں آئیں گے، اللہ تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت مولانا فیضان رضا صاحب قبلہ، مولانا راشد حسین صاحب قبلہ، حضرت اسلام رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ضروری ہے ایجوکیٹڈ بنے، تعلیم یافتہ بنے، بہت زیادہ ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری طرف توجہ کریں، اس وقت مسلمانوں میں بہت تیزی سے
झोल खुल गए। जहाँ चिकन फ्राई के होटल खुले हुए नहीं थे वह चिकन फ्राई के होटल खुल गए। जहाँ बिरयानियों के होटल खुले हुए नहीं थे वह बिरयानियों के होटल खुल गए। आपने देखा कोई यूनिवर्सिटी खुली? आपने देखा कोई लाइब्रेरी खुली? नहीं ना। पता चला कौमे मुस्लिम तालीम से बहुत दूर होती चली जा रही है। पता चला कि अपने रिश्ते तालीम से बहुत कमजोर करती हुई जा रही है कौमे मुस्लिम। अल्लाह अल्लाह, चिकन फ्राई के चक्कर में लग गए, बिरयानियों के चक्कर में लग गए। जहां मैरिज हॉल नहीं थे वहां मैरिज हॉल खुल गए। अल्लाह अल्लाह। और हम अल्लाह अल्लाह आज इस कगार पे हैं कि जमाना हमें नोचने के लिए तुला हुआ है, जमाना हमें जो फिनिश करने के लिए तुला हुआ है। अल्लाह अल्लाह, ये किसकी कमी है? ये हमारी कमी है। हमने अपने बच्चों को एजुकेटेड नहीं बनाया, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता नहीं बनाया। आप कहेंगे यार बनाए कैसे? आप कहेंगे समाज हमारा नहीं है, सिस्टम हमारा नहीं है। तो इस गांव के लोगों ये तो बताओ कि अल्लाह तुम्हारा नहीं है? अल्लाह तुम्हारा नहीं है? तुम अल्लाह पर यकीन नहीं रखते हो? यकीन जानो वो परवरदिगार जमीन में रहने वाले कीड़ों को रिज़्क़ अता करता है, समंदर में रहने वाले कीड़ों को रिज़्क़ अता करता है, आसमान में परवास करने वाले परिंदों को रिज़्क़ अता करता है। उस रब से लो लगाओ, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाओ। जो बच्चे तालीम याफ्ता नहीं है उन बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। अपने बच्चों को एडवोकेट बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चों को IG DIG IS IPS बनाइए, अपने बच्चों को POMS MBBS बनाइए। आप कहेंगे कैसे कामयाबी मिलेगी? आप नमाज पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, दुआ करिए। दुआ करना आपका काम है, कामयाबी देना परवरदिगार का काम है। जब आपका बच्चा पढ़ेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है वो IG भी बनेगा, DIG भी बनेगा, IS भी बनेगा, IPS भी बनेगा, वो वक्त का अच्छा डॉक्टर भी बनेगा, वो इंजीनियर भी बनेगा, वो प्रोफेसर भी बनेगा। और जब वो जिस मैदान में पहुंचेगा लोग कहेंगे अपने ज़मीर का सौदा कर दे, लोग कहेंगे अपने ईमान का सौदा कर दे। वो कहेगा नहीं नहीं, दुनियादार का गुलाम नहीं, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ। चंद टकों पर मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता, इसलिए कि हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसारो मददगार सिपाही, इस्लाम की अजमत के निगहबान सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मर सुभान जाएंगे अल्लाह। ईमान का, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। बहुत जरूरी है कुरान को पढ़े। कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान को देखते हैं, परेशानियों में भी साथ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तेरा गम दिल में है, अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। हुजूर मेराज में तशरीफ ले गए रब से मुलाकात के लिए, अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। और जब हुजूर दुनिया से तशरीफ लेकर के जा रहे थे, अल्लाह अल्लाह, अपने मज़ार अक़दस में एक सहाबी ने देखा आपके होठ जुम्बिश कर रहे, आपके होठ हिल रहे। अल्लाह अल्लाह। जब सहाबी ने कानों को जो होठों पर लगाया ना, हुजूर के लबहाए मुबारक पर लगाया, तो हुजूर की ज़बान पर जारी था रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। हुजूर तुम्हें याद कर रहे हैं, तुमने हुजूर से रिश्ते मजबूत नहीं किए, हुजूर पर नाजिल करदा कुरान को तुम
نے نہیں پڑھا اور حضور ہے کہ مکے میں تمہیں یاد کر رہے ہیں, مدینے میں تمہیں یاد کر رہے ہیں, غار ہیرا میں تمہیں یاد کر رہے ہیں, غار سور میں تمہیں یاد کر رہے ہیں, اللہ اللہ سفر میں تمہیں یاد کر رہے ہیں, اللہ اللہ معراج میں تمہیں یاد کر رہے ہیں. حضور ہے کہ اپنی گناہگار امت کا غم دل میں ہے اور حضور یاد کر رہے ہیں, حجرہ عائشہ میں اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں. اللہ اللہ. اور دیکھو اپنے آپ کو حضور کا کہنے والا دن رات فیس بک چلا رہا ہے, دن رات انسٹاگرام چلا رہا ہے, دن رات ٹیلی گرام چلا رہا ہے, دن رات ٹویٹر چلا رہا ہے. ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں, ہم تو مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں. اگر تو مصطفیٰ کا ماننے والا ہے تو یہ تو بتا تو نے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھا کب ہے, یہ تو بتا تو نے مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کب کیا ہے. تم کہو گے کیسے, پورا دن پوری رات تم انسٹاگرام ٹیلی گرام ٹویٹر واٹس ایپ پر لگے رہے. حضور کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. کیا تمہیں توفیق ہوئی کبھی قرآن پڑھنے کی؟ میرے مصطفیٰ عالم ارواح میں تھے, اللہ نے ذکر قرآن میں فرما دیا. میرے نبی دنیا میں تشریف لائے, اللہ نے ذکر قرآن میں فرما دیا. میرے نبی مکے میں رہے, اللہ نے ذکر قرآن میں فرما دیا. میرے نبی نے ہجرت فرمائی, اللہ نے ذکر قرآن میں فرما دیا. میرے نبی نے مدینے میں زندگی کو گزارا, اللہ نے ذکر قرآن میں فرما دیا. مصطفیٰ کی معراج کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا. مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا. اے مصطفیٰ کے غلام, اے مصطفیٰ کے امتی, اگر تجھے مصطفیٰ سے عشق ہے, اگر تجھے مصطفیٰ سے پیار ہے, انسٹاگرام چلتا یا نہیں چلتا, ٹیلی گرام چلتا یا نہیں چلتا, واٹس ایپ چلتا یا نہیں چلتا, لیکن اگر حضور سے عشق ہوتا تو قرآن ضرور کھلتا. قرآن پڑھ کے زمانے والے کو بتا دیا جاتا یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں, زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, مرنا ہے سب کچھ, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. قرآن کھولو تو کبھی قرآن کی برکتیں آپ کو ملیں گی. بادشاہ محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا, ہے اپنی بادشاہ گزرا, بہت بڑا نیک, بہت بڑا پرہیزگار, بہت زیادہ عبادت کرنے والا, بہت زیادہ راہ خدا میں خرچ کرنے والا محمود غزنوی. اللہ اللہ. بادشاہ محمود غزنوی ایک مرتبہ مہمان نوازی کے لیے تشریف لے گئے. ایک مقام پر آپ ایک جو ہے نا کمرے میں آرام کرنے کے لیے پہنچے. جیسے ہی آپ لیٹے نا, آپ کی نظر طاق میں رکھے ہوئے قرآن پر پڑ گئی. اللہ اللہ. جیسے ہی طاق میں رکھے ہوئے قرآن پر آپ کی نظر پڑی نا, آپ لرزہ بر اندام ہو کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ. آپ کپ کپانے لگے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے, اے محمود غزنوی, جہاں اللہ کا قرآن رکھا ہے وہاں تو آرام کرے گا, یہ ادب کے خلاف ہے. اگر تیرے رب نے میدان حشر میں تجھ سے پوچھ لیا نا, اے محمود غزنوی, جہاں میرا قرآن رکھا تھا تم نے وہاں آرام کیا. اللہ اللہ. حضرت محمود غزنوی دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں تو میں پھر اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. آپ نے قرآن اٹھایا, چوما, سر سے ماتھے سے لگایا اور دوسرے کمرے میں لے جا کر کے رکھ دیا. آ گئے آپ اسی کمرے میں سونے کے لیے. پھر دل ہی دل میں خیال آیا, اے محمود غزنوی, تو نے اپنے آرام کے لیے ایک کمرے میں سے دوسرے کمرے میں قرآن کو لے جا کر کے رکھ دیا ہے. اگر تیرے رب نے تجھ سے پوچھ لیا تو تو کیا جواب دے گا؟ اللہ اللہ. حضرت محمود غزنوی قرآن کو اٹھا کر کے لائے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, کبھی ماتھے سے لگاتے ہیں, کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں. اللہ اللہ. بادشاہ محمود غزنوی نے وضو کیا, قرآن پڑھا, اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ پوری رات گزر گئی. آپ کا انتقال ہوا, کسی نے دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں, آپ جنت کے محلات میں ٹہل رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا, اے محمود غزنوی, یہ تو بتاؤ اللہ نے کون سی نیکی کو قبول کیا ہے, اللہ نے کون سے نیک عمل کی بنیاد پر تمہیں جنتی بنا دیا ہے؟ محمود غزنوی فرماتے ہیں, مجھے اور نیک اعمال کا تو پتہ نہیں, ہاں اتنا جانتا ہوں, ایک رات
میں میں نے قرآن کا ادب کیا تھا، اللہ نے قرآن کے ادب کی برکت سے مجھے جنتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ۔ جنتی بنا دیا ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ قرآن کا ادب کر لے اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ جس کے دل میں قرآن کے 30 پارے ہوں، جو قرآن کو شب و روز پڑھتا ہو، جو قرآن کو دن کے اجالوں میں رات کے اندھیرے میں پڑھتا ہو، جو قرآن کو چلتے ہوئے پڑھتا ہو، جو قرآن کو 24 گھنٹے پڑھتا ہو، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے، جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ اللہ فرمایا جاتا ہے جب میدان حشر ہوگا اور ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، ایسے 10 لوگوں کے بارے میں وہ حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے پروردگار یہ میرے چچا ہیں جو جہنم میں چلے گئے، میرے مالک میری دعا قبول کر لے، تو انہیں میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ اے میرے مالک یہ میرا بھائی ہے، اے میرے مالک یہ میرے دادا ہے، اے میرے مالک یہ میرے تایا ہے، اے میرے مالک یہ میرا بھائی ہے جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا ہے، میرے مالک تو اسے جنت عطا کر دے۔ حافظ قرآن کہے گا۔ آج کچھ لوگ حافظ قرآن کو بڑا کمتر سمجھتے ہیں، اگر ڈاکٹر ہے اسے زیادہ فوقیت دی جاتی ہے، انجینئر ہے اسے زیادہ فوقیت دی جاتی ہے، آئیے ڈاکٹر صاحب آئیے انجینئر صاحب، اور حافظ قرآن کو بڑا کمتر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ان کی پاور کو ابھی تم نے سمجھا نہیں ہے، ان کی شان کو ابھی تم نے سمجھا نہیں ہے۔ ان کی پاور بہت بلند ہے، ان کی شان بہت اونچی ہے۔ اللہ اللہ یہ حافظ قرآن کہے گا میرے مالک یہ میرا چچا ہے، دنیا میں اس سے میرا چچا کا رشتہ تھا، مولا یہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا ہے، میرے مالک تو اسے جنت عطا کر دے۔ اللہ 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 تبارک و تعالی حافظ قرآن کی برکت سے ایسے 10 لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ اللہ اللہ کچھ لوگ ہیں دنیا داروں سے بڑے رشتے مضبوط کر رہے ہیں، میں انہیں ایک جو ہے نا میسج دے رہا ہوں اور انشاءاللہ اختتام کی طرف میں چل رہا ہوں۔ آپ اپنے رشتے اگر مضبوط کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھنے والوں سے اپنے رشتے مضبوط کرو، جو حافظ قرآن ہیں ان سے اپنے رشتے مضبوط کرو، انشاءاللہ پھر دیکھنا تمہاری دنیا بھی سنورے گی آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ۔ اپنے رشتے مضبوط کر کے جاؤ، حافظ قرآن سے اپنے رشتے مضبوط کرو، عالم دین سے اپنے رشتے مضبوط کرو، اور خود بھی حافظ بنو، اور خود حافظ نہیں بن سکتے تو حافظ قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ حافظ قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ، عالم دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ کلام آئے گا، بہار آئے گی، اور اپنے جو ہے نا سماج کو اور اپنے آپ کو چینجنگ میں لائیں، اور جو ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو ہمیں حضور کی روش پر ہی عمل کرنا ہے، یہ آپ سوچ لیں، سمجھ لیں، جان لیں۔ اللہ اللہ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں اور اپنی تقریر کو میں ختم کروں، سنیں آپ، آج کتنے ایسے جوان ہیں جو اپنے دوستوں پر کئی ہزار روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، ہوٹلوں کے نام پر، دعوتوں کے نام پر، سمجھ رہے ہیں آپ، پارٹیوں کے نام پر کئی ہزار روپے جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں، اور اس میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اللہ یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ بڑی کم نصیبی کی بات ہے۔ آپ کا پیسہ جہاں خرچ ہونا چاہیے تھا وہاں آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ سوشل میڈیا دیکھتے، آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں۔ اللہ اللہ ان سالوں میں کتنی ایسی کلمہ پڑھنے والی لڑکیاں ہیں جو
وہ ہے جو اپنے پیسے کو جو ہے اپنے دوستوں پر اور پارٹیوں کے اور ہوٹلوں کے نام پر خرچ کرتا ہے۔ کاش کہ تیرا پیسہ کسی غریب بیٹی کے لیے خرچ ہوا ہوتا، کاش تیرا پیسہ کسی بیوہ عورت کے لیے خرچ ہوا ہوتا، کاش تیرا پیسہ کسی یتیم بچے کے لیے خرچ ہوا ہوتا، کاش تیرا پیسہ جو ہے نا مدرسوں کے لیے خرچ ہوا ہوتا، تو آج ہماری جو ہے نا سماج میں، ہمارے سماج میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو بچیاں ہماری جو غیر لوگوں کا شکار ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، کاش کہ وہ بچ جاتی اگر وقت پر ان کی شادیاں ہوتی۔ تو اس جو جلسے سے ایک پیغام لے کر کے جائیے، اپنا پیسہ اچھی جگہ خرچ کریے، اپنا پیسہ ان بچیوں پر خرچ کریے جو بچیاں یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جن کی شادیاں وقت پر نہیں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنا پیسہ ایسی جگہ خرچ کریں گے تو آپ کا پیسہ خرچ کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو پیسہ خرچ کرنے کے صدقے میں مرنے سے پہلے جنتی بنا دے گا، جنتی بنا دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، محبوب آپ فرما دیں پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو علم حاصل کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں